حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کو مطلب کو چندے میں ملے تھے، کچھ سیلاب میں آئے، کدھر سے ہیں؟ تبدیل کر کے دکھائیں، ڈیزالو کریں اسمبلی، پنجاب کی کر کے دکھائیں، سندھ کی کر کے دکھائیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم کسی کے زرخرید غلام ہیں؟ ادھر کر کے دکھائیں، یہ ہم چیلنج کرتے ہیں۔ مذاق بنایا ہوا انہوں نے کہ مطلب جب کسی کا مینڈیٹ نہیں ہوگا تو جا کے اسمبلی توڑ دیں گے۔ کچھ ایک دو صحافیوں کی میں نے بڑی مذاق خیز باتیں سنی، یہ اسمبلی کی کیا حیثیت ہے، قرارداد کی کیا حیثیت ہے، ہم ان کو ایکسپوز کریں گے۔ ہم نے کچھ چوری کیا تم لوگوں کے گھر میں؟ 5 سال کا مینڈیٹ لے کے یہ ہم قربانی کس چیز کے لیے قربانی دیں؟ اس وقت تو ہم تیار تھے جس وقت ہمیں عبوری صوبہ مل رہا تھا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے تو ہم تیار تھے۔ یہ اور پھر کہتے ہیں کہ سی ایم کہتا ہے وفاق ایسی حرکتیں کرے گا، وفاق میں اگر جولا بیٹھیں گے ہم بالکل لڑیں گے۔ NFC میں 1-1 روپے کے لیے صوبے لڑتے ہیں، یہاں تو ہماری اپنی عزت اور بےزتی کی بات ہے۔ یہ تو اسمبلی ہے، یہ گلگت بلتستان کی الیکٹڈ اسمبلی۔ اب حفیظ نہیں جیتا ہمارا قصور ہے، جا کے اسمبلی میں ہلکے میں جا کے کام کرے، جیتے اگلی دفعہ ووٹ نہیں ہوا تو اگلی دفعہ بھی آئے۔ حفیظ نہیں جیتا تو حفیظ آئے گا، امجد نہیں جیتا ہے، اب ایک نے سی ایم بننا ہے، ایک نے اسمبلی میں آنا، اور پیچھے مرکز میں ان کی پارٹیوں کا جو حال ہے ان کو پتہ نہیں ہے۔ مطلب وفاق میں جنوری میں الیکشن ہو گیا، آپ مجھے بتائیں صحافی حضرات، جنوری میں الیکشن ہوں گے ادھر؟ ہو سکتے ہیں؟ جب تک کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز نہیں ہو گئی تو آپ کیسے ایک کر سکتے ہیں کہ ادھر وفاق میں مطلب وفاق کے ساتھ الیکشن کے لیے سندھ تیار نہیں؟ تو گلگت بلتستان کسی کا کھلونا ہے کیا ہے کہ جس کو دل چاہا، جس کی خواہش ہو گئی تو اس طریقے سے یہ موڑ لے؟ جب تک ہم اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اور اگر یہ بے شک توڑ بھی دیں، ہم اسمبلی کے باہر آگے PTI کے ساتھ ہماری، خان صاحب کے ساتھ ہماری بات ہوئی، پھر ہم الیکشن میں نہیں ہوں گے، پھر ہم ملک گیر ہڑتال میں جائیں گے، یہ گلگت بلتستان کی اسمبلی کے ساتھ چھیڑ کے دکھا دیں۔ یہ ایک اور بڑا ڈرامہ۔ جس وقت مراد کا بل پاس ہوا تو واحد میں نے ریزسٹ کیا، پھر تمام اپوزیشن کے ممبر سب پوری اسمبلی آئی، زور دیا، اور یہ بھی کہا کہ لیڈر آف اپوزیشن بھی اس پہ راضی ہیں، سب راضی ہیں آپ کر۔ تو میں نے کہا جی لیڈر آف اپوزیشن واقعی راضی ہیں؟ میں نے کہا کہ میں نہیں مانتا، وہ بعد میں اس پہ پالیٹکس کریں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہماری بات ہوئی ہے، جس وقت وہ مراد کا بل ہوگا تو یہ واش روم جائیں گے۔ آپ ریکارڈنگ اٹھا کے دیکھیں، جس وقت مراد کا بل آیا وہ واش روم جا رہے ہیں۔ ریونیو اتھارٹی کا بجٹ پہ چیخ کے وہ موصوف کہہ رہے تھے، اور جب ریونیو اتھارٹی کا بل آیا وہ پھر واش روم نکلا۔ میں نے کہا نہیں بیٹھو، کہتا میں بیٹھوں گا تو ووٹ نہیں کر سکوں۔ اب اس دن اس ٹائم پہ ریونیو اتھارٹی کوئی شراب کا بل نہیں تھا، کوئی شراب کا بل نہیں تھا، اور اس کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ ہم نے ووٹ کر دیا، جیتا، تو بل پاس ہوا تو وہ کھڑے ہوئے لیڈر آف اپوزیشن، اور کھڑے ہو کے انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا، ہاتھ کھڑا کر کے بولنے کی اجازت۔ ہم نے کہا کہ جناب بل پاس ہونے کے بعد اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں بس صرف یہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس بل کی میں حمایت میں ہوں۔ ریکارڈنگ نکال، میں تو پریس کانفرنس میں کرا، آپ لوگ ریکارڈنگ نکال کے چیک کر۔ اور کل جو اسمبلی کے اندر ہمارا اس وقت سیشن ہوا تو اس کے پورا آرگیومنٹ دیکھ لیں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک لفظ ہے، اس کو نکال دیں، اس سے کنفیوژن ہے، یہ اتنا اہم بل ہے تو یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے خراب۔ اس نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ یہ شراب کا بل ہے، اس سے شراب کا لائسنس ایشو ہو رہا ہے، یہ اس سے شراب عام ہوگی، یہ شراب کا کاروبار پاس کرنے کا بل ہے، نہیں۔ اندر ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی مذہبی جماعتوں کو تھوڑا اعتراض ہے تو آپ اس کو ہٹا دیں، ٹھیک ہوگی۔ اب وہ ہٹا دیں تو کس لیے ہٹا دیں کہ کنفیوژن ہے، وہ خود یہ نہیں کہہ رہے یہ، اور باہر نکل کے کہا کہ جی آج بڑا، ایک تو سب اتنے بڑے مسلمان ہیں GB میں نے کہا نا صفحیں ادھر مسجد کی پوری نہیں ہوتی، باہر سب مومن اور مسلمان، کہا کہ میں بڑا شرمندہ ہوں قوم سے، آج سیاہ دن ہے، آج شراب کا بل پاس۔ ریونیو اتھارٹی کو غضب خدا ہے، آپ 6-5 صوبوں کے ریونیو اتھارٹیز کا بل اٹھا کے دیکھیں۔ اچھا دوسرا تو کہتا ہے کہ ہم نے تو بل پاس ہی نہیں کیا، اس کا بل کا نام ہی نارکوٹکس، لیکر اور ایک اور ہے۔ میں آپ کو بل، بلکہ وہ آپ اٹھا کے 2018 کا بل ہے، اس کا بل کا نام ہی شراب کا بل ہے، اور موصوف مانتا ہی نہیں۔ گلگت بلتستان اور پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کام کریں اور ڈٹائی سے انکار کریں، کوئی ٹینشن نہیں ہے یہاں۔ ہاں مسودے کے اب ایک بل لے کے، اب مجھے نہیں پتا کہ کب سے مطلب وہ پیغام رساں بن گئے وفاق کے اور ہمارے بیچ میں۔ آئینی ترمیمی بل اسمبلی کے اندر پیش ہوا، اور آج ہم کریں گے اس کے اوپر حساب کتاب۔ ہم نے آئینی ترمیمی بل 26واں جو بھی تھا، ہم نے اس کے لیے کنسنسس کرنے کی کوشش کی جب ہم تھے وفاق میں، ہماری حکومت، ہم ادھر 2/3 میجورٹی میں تھے، سٹل ہم نے ان کو ایک ایک چیز کے اوپر آن بورڈ لیا۔ ہم نے کہا یہ گلگت بلتستان کا ہے، اور آج موصوف لے کے آ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔
ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون لا رہا ہے, کیسا لا رہا ہے, کدھر سے پوچھ کے لا رہا ہے, اور اس کے ساتھ آپ بتائیں گے کہ ہم کیا کریں. اور دوسری چیز, آپ سب صحافی ہیں, مجھے بتائیں کہ یہ آئینی ترمیم کے لیے کتنی میجورٹی چاہیے؟ ہے ان کے پاس 2/3؟ ان کے تو 4 بندے مر جائیں تو ان کی حکومت گئی. یہ تو رات کو سوتے ہوئے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ زندگی تھوڑی ان کی لمبی کر دے, ان 178 میں سے کسی کو موت نہ دے دے ورنہ معاملات خراب. یہ کون سا ہمارا آئینی ترمیم, آئینی بل کون سا یہ پاس کریں؟ افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ, اور ان سے باتیں کروائیں تو یہ بہت بڑے لوگ, ہم بڑے چھوٹے لوگ, ان کی بہت بڑی اوقات. کوئی مہاراجا ہری سنگھ کا بھتیجا ہے, کوئی پتہ نہیں کوئی اور نمبردار ہے, ہم چلو چھوٹے موٹے لوگ ہو گئے, یہ بڑے. لیکن گلگت بلتستان کے معاملے میں جتنا نان سیریس اور جتنا جھوٹا میں نے ان کو پایا, میں نے ہسٹری میں کسی کو نہیں دیا. مطلب آپ, میں 1 منٹ کے لیے آئینی ترمیمی بل پہ مان بھی جاؤں, میں کیسے مانوں گا؟ ہم نے تو اس بل کے اوپر, جرنلسٹ کے اوپر کتنی سیشنز کیے ہیں بتائیں آپ لوگ. یہ کس طریقے سے پاس کر سکتے ہیں آئینی ترمیمی بل جس وقت تک کنسنسس نہ ہو, یا کسی ذاتی کے گھر کا یہ بل پاس ہو رہا ہے؟ ہم نے ایک مہینے نیچے کتنا کنسنسس, اس کے بعد بھی کئی چیزوں کے اوپر ہمارے ڈسپیوٹ اور ڈس ایگریمنٹ. ہم کو سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے پاس کرنا چاہ رہے ہیں. یہ پاس کرنا چاہتے ہیں تو یہ جا کے پاس کریں, ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ میری ہاں یا نہ میں کیا کرنا ہے انہوں نے؟ اور یہ میں اگر ہاں یا نہ کر بھی دوں تو یہ پاس کر سکتے ہیں اسمبلی سے. تو یہ کیا ڈرامہ؟ یہ ڈرامہ بند کر دیں. نئی حکومت مرکز میں جو بھی آئے گی, جو بھی ہے, اس وقت ان سے بات ہوگی, کیونکہ اس کے اندر 2/3 میجورٹی. اس سے پہلے ہم ان کے ڈرامے نہ چلنے دیں گے, نہ ہم برداشت کریں. چیزیں واضح ہیں. آپ نے امجد صاحب کی تقریریں نہیں سنی, آپ نے حفیظ صاحب کی تقریریں نہیں سنی, کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. بلکہ وفاقی کچھ 1-2 لوگوں نے بھی اس رائے کا اظہار کیا, اور جس حساب سے یہ حکومت کو چلانا چاہ رہے ہیں یا اس نظام کو تباہی کی طرف دھکیلنا چاہ رہے ہیں, وہ دیکھیں, یہ ان کا خیال یہ ہے کہ جب تک ان کو مینڈیٹ نہ ملے, ہر سال نیا مینڈیٹ ملے گا, ہر سال نیا مینڈیٹ, اس وقت تک باری ہوتی رہے گی جب تک ان کی باری نہ آئے. تو یہ کہاں کی منطق ہے؟ کل کو پی ٹی آئی مرکز میں آئی تو ان کا کیا حال ہو؟ ہر جگہ پہ یہ اب, اور جو چیزیں آج تک جی بی میں نہیں ہوئی ہیں وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور مزے کی بات کہ یہ دونوں بھی الگ ہو گئے ہیں اپنی پارٹی میں, یہ دونوں بھی الگ ہو چکے ہیں. آپ ایکچولی پارلیمانی لیڈران سے جا کے بات کریں. اور میں نے تو کل 1-2 دن پہلے کسی نے مجھے شیئر کیا, کچھ 1-2 صحافیوں کی میں نے بڑی مزہ خیز باتیں سنی. یہ اسمبلی کی کیا حیثیت ہے, قرارداد کی کیا حیثیت ہے, ہم ان کو ایکسپوز کریں گے. ہم نے کچھ چوری کیا تم لوگوں کے گھر میں؟ 5 سال کا مینڈیٹ لے کے ہیں. یہ ہم قربانی کس چیز کے لیے قربانی دیں؟ اس وقت تو ہم تیار تھے, جس وقت ہمیں عبوری صوبہ مل رہا تھا, کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے تو ہم تیار تھے. مطلب ادھر کسی ایک شخص کی خواہش کے اوپر ہم کر دیں, اور یہ ہم چلے جاتے ہیں. اگلے سال کوئی اور مینڈیٹ لے کے بیٹھا ہوگا اور وفاق میں کسی اور کی حکومت ہوگی تو بھی یہی خواہشات چلیں گی. یہ جو ہم نے بات کی ہے وہ ہماری اپنی ذاتی اس کے اوپر نہیں کی ہے. مرکز اس وقت گلگت بلتستان کے ساتھ ہر قسم کا گندا کھیل کھیلنے کے لیے تیار ہے, جو انہوں نے وفاق میں کیا, اور ان کے جو 2 ایجنٹ ادھر بیٹھے ہیں وہ بھی اسی رستے پر ہی عمل پیرا ہے. تو ہم کم سے کم گلگت بلتستان کا یہ سیاسی نظام, یہ عدالتی نظام کسی صورت پہ کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے. یہ ہماری ذاتی جنگ نہیں ہے, یہ گلگت بلتستان کے حقوق کی جنگ ہے, عوام کی جنگ. کون سے صوبے میں اس طرح کا ہوتا ہے کہ بھائی ہم آپ کی حکومت نہیں ہے تو ہم الیکشن کریں؟ وفاق میں تو خود الیکشن کرانے کے لیے آئے تھے نا, ابھی کیوں نہیں کرا رہے ہیں الیکشن؟ وفاق میں تو پورا ایک کرائسس ہے, وفاق میں تو پورا ایک کرائسس ہے. پی ٹی آئی نے کوئی تقریباً 150 کے استعفے قریب جمع کروائے. اپوزیشن اپنے 8 استعفے, اپوزیشن تو نہیں کرائے گی کیونکہ پوری اپوزیشن ان کے ساتھ متفق ہی نہیں ہے. امجد صاحب اپنا استعفیٰ دے دیں جس طرح پی ٹی آئی نے مرکز میں دیا, اور روڈ پہ آ کے تحریک چلائیں. بسم اللہ, ہم کہیں گے کہ ہاں اب تھوڑا سچا ہو گیا, اسمبلی کے اندر بھی بیٹھا اور الیکشن بھی کرانا چاہ رہا ہے. یہ تو پھر مذاق ہی ہو گیا نا.